السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدنا علما، اللهم رب زدنا فهما، اللهم رب زدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف کی بریانی اللہ مالک الملک کے لیے. درود السلام آقا دو جہاں سرور انبیاء سید کونین امام المجاہدین امام المتقین خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اقدس کے لیے. اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان ہے، شکر ہے کہ اس اللہ نے ہمیں دوبارہ اپنی زندگی میں ایک بار ماہ رمضان جیسا مہینہ سونپا ہے اور ہمیں توفیق عطا کی ہے کہ ہم پھر اس رمضان سے بھرپور فائدہ حاصل کر کے اپنے گناہوں کو ختم کروا سکیں اور اپنی نیکیوں میں اضافہ کروا سکیں. ہمارے اسلاف رحمہم اللہ رمضان کے مہینے سے 6 مہینے پہلے اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے، اللہ ہمیں موت دینی ہے تو اللہ ایک بار زندگی میں رمضان کا مہینہ ضرور عطا کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے سابقہ گناہوں کی معافی مانگ کر کے تیری جنتوں کی قریب ہو جائیں. اور جب رمضان کا مہینہ گزر جاتا تو پھر 6 مہینے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے یہی دعائیں کرتے، اللہ جو رمضان کے مہینے میں ہم نے نیکیاں کی تھی اللہ اپنی باتوں میں قبول فرما لے. آج مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ آپ چاند دیکھیں گے تو چاند کے دیکھنے کے ساتھ اس رمضان کے مہینے کی جو ابتدا ہو رہی ہے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ، اس دعا کے ساتھ آپ نے جو رمضان کے مہینے کی ابتدا کرنی ہے، یہ ہے وہ نیکیوں کا موسم بہار اور یہ ہے برکتوں کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، خیر خواہی کا مہینہ، محبتوں کا مہینہ، اللہ کے قرب کا مہینہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر اللہ نے اپنے بندوں کو معاف نہ کرنا ہوتا اللہ رمضان کا مہینہ ہی رکھتے. رمضان کا مہینہ اللہ دیتے اس لیے ہے کہ اپنے بندوں کو گناہوں سے پاک اور صاف، اور یہ رمضان کا مہینہ ہمیں بڑے سبق دیتا ہے، بڑے درس دیتا ہے. امام مجدد علی ثانی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ جو شخص رمضان کے مہینے میں کس گناہ سے بچ جاتا ہے اللہ تعالیٰ پورا سال اسے اس گناہ سے محفوظ کر لیتے ہیں. رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے تو سب سے پہلی خوشخبری اسی رمضان کے مہینے کی الصلوات الخمس، جو بندہ 5 نمازیں پڑھتا ہے صبح فجر سے لے کر کے عشاء تک 5 نمازیں، والجمعۃ الی الجمعہ، اور جمعہ پڑھتا ہے اگلے جمعے کا انتظام کر کے بندوبست کر کے پھر جمعہ پڑھتا ہے. 5 نمازیں انسان کے پورے دن کے جتنے گناہ ہوتے ہیں 5 نمازیں سارے گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں.
اور پھر جمعے سے لے کر کے دوسرے جمعے تک جو اس نے انتظام کیا، بندوبست کیا، صفائی کر کے اور پورے اہتمام کے ساتھ مسجد میں آیا، خطبہ جمعہ سنا، ایک جمعے سے لے کر کے دوسرے جمعے تک جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ سارے معاف کر دیتے ہیں۔ اور رمضان الی رمضان، انسان کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور اس نے روزے رکھے، تراویح پڑھی اور اس نے سارا اہتمام کیا، اور ان اہتمام کے بعد اگلا رمضان کا مہینہ آیا، اللہ نے زندگی عطا کر دی، اس نے رمضان کے مہینے میں پھر روزے رکھے اور پھر تراویح کا بندوبست کیا، مکفرات ما بینہن، پورے سال کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور رمضان کے مہینے میں جب انسان نیکیاں کرتا ہے پورے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور یہ رمضان کے مہینے کی دوسری بڑی خوبی، اذا كانت اول ليلة من رمضان، یہ رمضان کا مہینہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے، کوئی یہ نہ سمجھے جیسے پہلے معمولات چل رہے تھے ویسے چلتے رہیں گے، بلکہ مومن کو تو خوشی ہونی چاہیے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے زندگی میں دوبارہ رمضان کا مہینہ عطا کر دیا۔ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، آج چاند دیکھنے کے بعد جو پہلی رات ہوگی، سفرت الشیاطین ومردت الجن، اللہ دنیا کائنات میں جتنے شیطان ہوتے ہیں، جتنے باغی سرکش جن ہوتے ہیں، اللہ سب کو جکڑ دیتے ہیں۔ میرے مومن بندوں کو تنگ نہ کریں، میرے مسلمان بندوں کو پریشان نہ کریں، انہیں عبادات کرنے دیں، انہیں روزہ رکھنے دیں، انہیں تراویح پڑھنے دیں، اور انہیں زکوٰۃ ادا کرنے میں مانے نہ آئیں، اور انہیں خیر خواہی کرنے میں، میرے قریب آنے میں یہ شیطان روکے گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ پھر دوسرا کام کیا کرتے ہیں، غلقت ابواب الجحیم فلم یفتح منها باب، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رکھا جاتا، صرف اس وجہ سے رمضان کی استقبال میں کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا، فرشتوں جہنم کے سارے دروازے بند کر دو، میری رحمتوں کا نزول شروع ہو گیا ہے۔ تیسرا کام وہ کیا جاتا ہے، وفتحت ابواب الجنہ فلم یغلق منها باب، جتنے دروازے ہیں جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں، بندے کر لینے کیا۔ ایک باب صدقہ ہے، صدقہ کر تاکہ تو جنتی دروازے سے گزر سکے۔ ایک باب الریان ہے، بندے روزے رکھ تاکہ تو باب الریان جنت کے دروازے سے گزر سکے۔ جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے گئے ہیں، رمضان کے مہینے میں نیکیاں کر کے جنت کے آٹھوں دروازوں میں اپنا نام لکھوا لے۔ چوتھا کام، ونادى منادی، ایک منادی کرنے والا صبح و شام منادی کرتا ہے، یا باغی الخیر یا قبیل، یا باغی الشر اکثر، ارے نیکیاں کرنے والے اور زیادہ نیکیاں کر، ارے نماز پڑھنے والے نفلی نمازیں پڑھنا شروع کر دے، 5 نمازوں کا اہتمام کرنے والے تراویح نہ چھوڑی، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، ارے گناہ کا کام کرنے والے باز آ جا، نماز چھوڑنے والے نماز پڑھنا شروع کر دے، جھوٹ بولنے والے جھوٹ بند کر دے، غیبت چغل خوری کرنے والے اب تو باز آ جا، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے۔ ہر روز منادی کرنے والا منادی کرتا ہے، پکار پکار کے کہتا ہے، ارے رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، بس کر دو، اپنی زندگی کو تھوڑا سا سنبھال لو، کنٹرول کر لو، اپنی خواہشات کو اپنے قابو میں کر لو اور آ جاؤ اللہ کے قریب آ جاؤ، یا باغی الشر اکثر۔ اور جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، انسان نیکی کرتا ہے، کل عمل ابن آدم، آدم کا بیٹا جو بھی عمل کرتا ہے رمضان کے مہینے میں اللہ اسے 700 گنا تک بڑھا دے گا۔ نفلی نماز پڑھتا ہے تو فرضی نماز کا ثواب ملتا ہے، فرضی نماز پڑھتا ہے 700 گنا تک اللہ بڑھا کے اسے ثواب عطا کرتے ہیں۔ میرے بھائی رمضان کا مہینہ، لیکن وہ میرا بھائی جس نے رمضان کے مہینے آنے کے باوجود بھی گناہوں کو نہ چھوڑا، خطاؤں کو نہ چھوڑا، اللہ سے صلح نہ کی، غلطیوں کو نہ چھوڑا، اللہ کے قریب آنے کی کوشش نہ کی۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول ایک دن منبر پہ قدم رکھا تو کہا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو کہا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو کہا آمین۔ ہم بڑے پریشان ہوئے، بعد میں ہم نے پوچھا اللہ کے رسول پہلی مرتبہ آپ کو دیکھا ہے، آپ نے پہلے تو کبھی ایسا نہیں کیا؟ سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، ان جبریل عرض لی، میرے پاس جبریل آئے اور آ کر کے عرض کی، میرے پیارے حبیب، وہ شخص جسے اللہ نے زندگی میں رمضان کا مہینہ عطا کر دیا، من ادرک رمضان، جس نے رمضان کا مہینہ پا لیا اور اس نے اپنی زندگی کے گناہ معاف نہ کروائے، وہ بندہ ہلاک ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا۔
کا مہینہ تو آ رہا ہے، میں نے کوئی پلاننگ بھی کی ہے کہ نہیں، میں نے کوئی منصوبہ بنایا ہے یا نہیں بنایا، میں نے اس رمضان کے مہینے میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے یا نہیں کرنی، میں نے نمازوں کے لیے پورا شیڈول ترتیب دیا ہے کہ نہیں دیا، میں نے سحری افطاری کے لیے اپنے گھر میں انتظام کرنے کی کوشش کی کہ نہیں کی، میں نے تراویح کے لیے اپنے ذہن کے اندر کوئی منصوبہ کوئی آئیڈیا بنایا کہ نہیں بنایا۔ میرے بھائی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، سب سے بڑا کام جو کرنے والا ہوتا ہے وہ روزے رکھنے ہوتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ اللہ کتنے پیارے انداز میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے چندہ سے بات کہا تھا، پکارا تھا نام لے کر کے، وہ اتنے خوش تھے اور کہا کرتے تھے نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے بڑے محبوب ہیں۔ اللہ نے ہمیں اتنے اچھے ناموں سے پکارا ہے، لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، کتنا پیارا انداز ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہا کرتے تھے جب اللہ قرآن مجید میں کسی بھی جگہ یہ کہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں بڑے دھیان سے توجہ سے بات کو سنا کرو، اللہ کوئی خاص بات ہے کہ تمہیں کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ بڑے محبت بھرے انداز میں تمہیں اپنے قریب کر رہے ہیں۔ کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ روزے صرف ہم نہیں رکھتے، آج بھی دنیا کے سارے مذاہب روزہ رکھتے ہیں، عیسائی بھی روزہ رکھتے ہیں، یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، چینی بدھ مت بھی روزہ رکھتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھا کرتے تھے، ایک دن چھوڑا کرتے تھے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے مہینے میں ایمان اور ثواب کی نیت سے روزے رکھ لیے، اللہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور دوسرا کام تراویح قیام، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ہماری تراویح مساجد کی محتاج نہیں ہے، ہمارا قیام ان مساجد کا محتاج نہیں ہے۔ یہ بھائی کوئی نہ سمجھے کہ اب مساجد میں تراویح نہیں ہے تو ہم نے تراویح نہیں پڑھی۔ اگر آپ کی اس مسجد میں تراویح نہ بھی ہو، حکومت نہ ہونے دے، یا مسجد کی انتظامیہ یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ تراویح نہیں ہوگی، ہر بھائی پہ لازم ہے اپنے گھر میں تراویح کا بندوبست کرے۔ نفلی نماز کا سب سے زیادہ ثواب ہوتا ہے تو گھر میں ہوتا ہے، کوئی بھی نفلی نماز ہو آپ گھر میں پڑھیں آپ کو زیادہ ثواب ہو۔ اور جس نے رمضان کے مہینے میں نماز تراویح پڑھ لی اور تراویح کا بندوبست کیا، یار پورا سال ہم کیا کچھ نہیں کرتے، پورا سال کیا کچھ نہیں کھاتے، یہ رمضان کا مہینہ اللہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ وہ میرا بندہ جو ایک مہینہ حلال چھوڑ سکتا ہے میری وجہ سے مجھے خوش کرنے کے لیے، جو میرا بندہ حلال چھوڑ سکتا ہے وہ 11 مہینے مجھے خوش کرنے کے لیے حرام بھی چھوڑ سکتا ہے۔ جو میرا بندہ مجھے خوش کرنے کے لیے ایک مہینہ نماز تراویح ادا کر سکتا ہے، قیام کر سکتا ہے، پورا قرآن سن سکتا ہے، 8 رکعات نماز تراویح پڑھ سکتا ہے، وہ میرا بندہ پورے سال میں باجماعت نماز بھی ادا کر سکتا ہے۔ اللہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ اللہ آزمانا چاہ رہے ہیں۔ میرے بھائی کوئی پتہ نہیں یہ زندگی کا آخری رمضان ہو، کوئی پتہ نہیں اس کے بعد اگلے سال رمضان میسر آئے یا نہ آئے۔ ہمارے اسلاف اسی لیے دعا کیا کرتے تھے اللہ رمضان کا مہینہ آ جائے اس کے بعد موت دے دینا، کیوں جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اللہ انسان کو دیکھ کے اسے پاک اور صاف کر دیتے ہیں۔ اور جو بھائی کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، یہ رمضان کا مہینہ ہر رات اور ہر دن بڑا محترم ہے۔ وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر مسلمان کے لیے دن میں اور رات میں اللہ نے ایک ایک گھڑی رکھی ہے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی ایک دعا دن کو اور ایک دعا رات کو قبول کرتے ہیں۔ اس رمضان کے مہینے بھرپور دعائیں کیجیے، اس رمضان کے مہینے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیے، گڑگڑائیے، روئیے اللہ کے سامنے، اللہ ہم گنہگار، ہم عاصی، اللہ ہم خطا کار، اللہ پوری زندگی ہوگی گناہ کرتے کرتے، لیکن اللہ اتنا محترم مہینہ، جہنم کے دروازے بند ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہیں، تیری رحمتیں برس رہی ہیں، اللہ ہم پہ رحم کر۔ دعائیں کیجیے۔ اور روزہ رکھنے سے ملے گا کیا؟ 2-3 باتیں اہم کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، جب بندہ روزہ رکھتا ہے عصر کی نماز کے بعد منہ سے بدبو سی آتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ بدبو ہے، والذی نفس محمد بیدی،
میں اللہ کا رسول قسم اٹھا کے کہتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِّيحِ الْمِسْكِ۔ جب بندہ روزہ رکھتا ہے عصر کے بعد منہ سے بدبو آتی ہے، اللہ کو وہ تمہاری بدبو کستوری سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے۔ دوسری بڑی چیز، ہم روزہ رکھیں گے، ساری عبادات کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، کتنا بڑا عمل ہے، نماز پڑھتے ہیں، کتنا بڑا عمل ہے، تہجد پڑھتے ہیں، کتنا بڑا عمل ہے، لیکن فرمایا سارے اعمال اپنی جگہ پر۔ فرشتوں جب میرا کوئی بندہ روزہ رکھ لے، الصوم لی وانا اجزی بہ، تم جتنا مرضی حساب و کتاب لکھنے کی کوشش کرو، تم اس بندے کا ثواب نہیں لکھ سکتے جس نے روزہ رکھا ہے۔ جس میرے بندے نے روزہ رکھ لیا مجھے خوش کرنے کے لیے، میں اللہ اس کا حساب، اس کا ثواب اسے خود دوں گا، تم نہیں دے سکتے۔ اور تیسری بڑی خوشخبری روزہ رکھنے والوں کے لیے، ان فی الجنۃ بابا یقال له الریان، جنت میں ایک دروازہ ہے جسے الریان کہا جاتا ہے، باب الریان، اس سے کوئی بھی داخل نہیں ہوگا، صرف روزے دار داخل ہوں گے، اور جب روزے دار داخل ہو جائیں گے دروازہ بند کر دیا جائے گا، اس کے بعد اس دروازے سے دوبارہ کوئی اور داخل نہیں ہو پائے گا۔ اور پھر وہی بات، چوتھی چیز، جس نے رمضان کے روزے مکمل رکھ لیے، میرے بھائی روزہ ایک بھی جان بوجھ کے نہیں چھوڑنا۔ جس بندے نے ایک روزہ جان بوجھ کے چھوڑ دیا، ہم کیا کہتے ہیں، یار چھوڑو گا، اچھے بڑے ہٹے کٹے نوجوان ہیں اور صاحب ثروت صاحب مال و دولت ہے، صرف کیا ہے ہم سے بھوک برداشت نہیں، ہم سے پیاس برداشت نہیں ہوتی، اور یار تمہارے پیغمبر نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کر کے خندقیں کھودی ہیں، تمہارے پیغمبر نے پتھر باندھ کر کے جنگیں لڑی ہیں، اور 2 مہینے گھر میں چولہا نہیں جلا، اور آپ جس پیغمبر کے امتی ہیں آپ ایک دن بھوک برداشت نہیں کر سکتے، 12-13 گھنٹے آپ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے، دنیا کو خوش تو نہیں کرنا ہے۔ جس نے ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا، پوری زندگی روزے رکھتا رہے، ایک روزے کا کفارہ ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سویا ہوا تھا، میرے پاس 2 شخص آئے، مجھے اٹھایا، بازو سے پکڑا اور چلانا شروع کر دیا، کہا پہاڑ پہ چڑھو۔ میں نے کہا میں تو پہاڑ پہ نہیں چڑھ سکتا۔ فرمایا ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں، ہم آپ کو سہارا دیتے ہیں، آپ چڑھنا شروع کر دیں۔ میں نے پہاڑ پہ چڑھنا شروع کر دیا، جب میں چوٹی پہ پہنچا مجھے بڑی خوفناک آوازیں ہیں، چیخوں پکار کی آوازیں، میں پریشان ہو گیا، میں نے کہا کون ہے یہ لوگ؟ فرمایا اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جن کو جہنم میں عذاب ہو رہا ہے، یہ جہنمی ہیں۔ فرمایا میں تھوڑا سا آگے بڑھا، میں نے دیکھا لوگوں کو الٹا لٹکایا ہوا ہے، اور ان کی یہ باچھیں، یہ منہ ان کا چیرا ہوا ہے، اور ان سے خون بہ رہا ہے۔ میں بڑا پریشان ہوا، میں نے کہا من ہؤلاء، یہ کون لوگ ہیں، اتنا سخت عذاب؟ فرمایا اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھا کرتے تھے لیکن افطاری کا ٹائم نہیں ہوتا تھا، جان بوجھ کے توڑ دیا۔ ایک بات رکھنا نہیں، دوسری بات رکھ کے چھوڑ دینا۔ حضرات رمضان کا مہینہ پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ میسر آئے، تب عذاب پہ کہہ دے رمضان آ رہی ہے، تم ہی کہہ دو یہ آئین وفاداری ہے۔ جا کے ہوتے ہیں مساجد میں سب فرات و غریب، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب، نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب، پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب، عمرہ نشہ دولت میں ہے غافل ہم سے، زندہ ہے ملت بیزا غربا کے ڈر سے۔ میرے بھائی یہ روزہ صرف مولوی امام خطیب اور غریب بندے کے لیے نہیں ہے، خدا را رمضان کا مہینہ، اس کا اہتمام کریں، استقبال کریں، اور زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی طرف ترجیح دیں اور رغبت اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں رمضان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں رمضان کے روزے، قیام، تراویح، اسی طرح صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ ان الحمد للہ الذي احكم الحاكمين وهو الحق وقوله الحق والصلاة والسلام على من جاء بالحق وعلى آله وصحبه الذين جاهدوا بالحق. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. انشاءاللہ اگلا خطبہ جمعہ ہمارا لعلکم تتقون، تقوی کسے کہتے ہیں، روزہ انسان کو تقوی سکھاتا ہے، کیسے تقوی ہوتا ہے، اس موضوع پہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور چندہ سے مسائل، یہ جو سحری ہم نے کرنا ہے، تراویح آپ نے ضرور پڑھنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی تراویح نہیں چھوڑی۔ اور دوسری چیز، جب سحری کرنی ہے، انسان بسا اوقات سحری کھا رہا ہوتا ہے تو اذان ہو جاتی ہے،
ہم اس وقت کہتے ہیں اذان ہوگی بس کرو بند کر دو، یہ کام نہیں ہے۔ جس قدر آپ کھا رہے ہیں اذان ہو بھی جائے، سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جتنی آپ کو بھوک ہے جتنی طلب ہے آپ پوری کریں، اس کے بعد آپ نے سحری بند کر لی ہے۔ اذان یہ نہیں ہے کہ روز روٹین بنا لینی آپ نے، بس اوقات اللہ کھا رہا ہوتا ہے شروع کیا تو اذان ہو تو یہ نہیں اسی وقت بس یہ ختم کر دیں، جتنی آپ کو بھوک ہے طلب ہے آپ مکمل کریں، اس کے بعد دعا پڑھیں اور روزہ رکھیں۔ دوسری چیز، اگر کوئی بھائی اس نے جنابت کرنا ہے اس کی اور سحری کا وقت ہو گیا ہے، اور یہ نہیں کہ آپ اسے پتا ہے کہ ٹائم تھوڑا ہے تو میں غسل جنابت کروں گا اور پھر جب غسل فرض کرنے کے بعد پھر جا کر کے سحری کروں گا، ٹائم گزر جائے گا، وہ بھائی وضو کر کے تو سحری کر سکتا ہے، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ تیسری چیز ہوتی ہے نیت آپ نے بھائی ضرور کرنی ہے، اور جس شخص نے فجر سے پہلے نیت نہ کی اس کا کوئی روزہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے فجر سے پہلے نیت نہ کی اس کا کوئی روزہ نہیں ہے، اور فجر سے پہلے ہمیشہ نیت کرنی اللہ میں نے صبح روزہ رکھنا ہے، اور یہ نیت بول کے نہیں کرنی، اللہ کو بتانا نہیں ہمیں روزہ رکھنا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے حال کو جانتا ہے، بس دل ہی دل میں نیت کر لینی ہے، زبان سے کہنا نیت نہیں ہوتی، انسان کے توکل کے منافی ہے۔ جب میں اس دنیا میں نہیں تھا اللہ مجھے تب بھی جانتا، ماں کے پیٹ میں تھا اللہ اس وقت بھی مجھے جانتا تھا، میری ہر چیز سے واقف تھا، ابھی میں نطفہ اور باپ کی پیٹھ میں تھا اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے میری سنبھال پرورش شروع کی ہے، پھر ماں کے پیٹ میں اندھیروں میں، اور ساری چیزیں مستقبل میں میں نے کیا کرنا ہے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ کہنا ضروری نہیں ہوتا اللہ میں روزہ رکھوں گا کہ نہیں رکھوں گا، نیت زبان سے نہیں ہوتی، نیت دل سے ہوتی ہے، ارادہ ہمیشہ دل سے کیا جاتا ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور بھائی پوچھتے ہیں اگر کہہ آ جائے الٹی آ جائے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگر آپ نے کہہ جان بوجھ کے کی ہے روزہ ٹوٹ جائے گا بھائی، اگر ویسے کوئی مسئلہ بن گیا روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ رکھ کے مسواک کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، سرما ڈالا جا سکتا ہے کوئی حرج نہیں، قطرے آنکھوں میں ڈالے جا سکتے کوئی حرج نہیں، کانوں میں دوائی ڈالی جا سکتی کوئی حرج نہیں، دوا لی بھی جا سکتی ہے، یعنی کہ ٹیکا وغیرہ لگانا ہے، انجیکشن وغیرہ آپ کروا سکتے ہیں بیماری کی وجہ سے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر کسی بھائی نے سفر کرنا ہے، سفر کے دوران اگر آپ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ روزہ نہیں رکھ سکتے تو آپ اس کی قضائی بعد میں ادا کر دیں، لیکن جان بوجھ کے نہیں چھوڑیں۔ اور وہ بزرگ جو روزہ رکھ نہیں سکتے وہ دوسروں کو روزہ رکھوا سکتے ہیں جن کو واقعتاً مجبوری ہے، جان بوجھ کے نہیں کہ وہ جی میرے کو برداشت نہیں ہوتی میں کسی کو رکھوا دینا، ایسا روزہ اللہ قبول نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ اگر کسی بھائی کا مسئلہ ہو تو جمعے کے بعد انشاءاللہ وہ پوچھ سکتے ہیں کسی بھی قسم کا کوئی روزے کے حوالے سے، سحری افطاری کے حوالے سے، اور اسی طرح افطاری ہے، افطاری یہ نہیں کہ اذان شروع ہو گئی بھائی اعلان کریں گے تو ہم نے روزہ کھولنا ہے، بھائی نہیں، اس وقت تک اس امت میں خیر رہے گی جب تک امت افطاری جلدی کرے گی، سحری تاخیر سے کرے گی۔ افطاری جب سورج غروب ہو گیا، آپ سمجھتے ہیں کہ سورج غروب ہو گیا، آپ افطاری کر سکتے ہیں، اذان کوئی شرط نہیں ہے افطاری کی، اعلان کوئی شرط نہیں ہے افطاری کے لیے، آپ افطاری کر سکتے ہیں جب سورج غروب ہو جائے۔ یہ نہیں کہ اذان کے بعد وہ مولوی صاحب اب دوبارہ پہ اعلان کریں گے تو آپ افطاری کریں گے، یہ غلط ہے، اس کی کوئی دلیل اور کوئی ثبوت نہیں۔ اس کے علاوہ روزہ رکھنے کے بعد بیوی کے قریب جانا ہے، یہ بالکل نہیں جانا بھائی۔ ہاں اگر کسی آدمی کو اتنا ان کی یقین ہے کہ وہ بوسو کنار کرنے کے بعد اپنے آپ پہ کنٹرول رکھ سکتا ہے تو کوئی ممانت نہیں، اگر اسے پتا ہے کہ میں کنٹرول نہیں رکھ سکتا اس بھائی کے لیے ممانت ہے وہ اپنی بیوی کے قریب نہ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا تھا، اس نے کہا جی میں برباد ہو گیا، فرمایا کیا ہوا؟ اس نے کہا جی میں روزہ رکھنے کے بعد ہم مستری کر گئے۔ آپ نے فرمایا تم نے بہت بڑا کام کیا ہے، غلام ہے؟ کہا نہیں۔ کہا 2 مہینے لگاتار روزے رکھ لو گے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو گے؟ کہا نہیں۔ یعنی اگر کوئی بندہ یہ کام کر لیتا ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے یا غلاموں کو آزاد کرے۔ اسی لیے یہ جو تمام مسائل ہیں ان سے واقفی ضروری ہے، تمام بھائی دین کا بے حد خیال رکھیں اور روزہ جان بوجھ کے نہیں چھوڑنا، پوری زندگی کفارہ ادا کرتے رہے تو روزے کا کفارہ ادا نہیں ہوتا۔ ان بھائیوں کو اللہ نے استطاعت دے رکھی ہے، لوگوں کو بھی رکھوائیں، خود بھی رکھیں۔ اللہ سے دعا ہے جو سنا جو سنائے اللہ اس کی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے دماغوں کو صحت یاب کر دے، اللہ ہمارے روح کی حالات کو درست فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔